آج ہم اور آپ الفقہ الاسلامی بنام درس حدیث کے پروگرام میں 10ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کی خصوصیت کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی بات بولی اور بتائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک اور فقہائے کرام کے اصل قول سے اخذ کر کے بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے وضو کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ وضو کے آداب کے حوالے سے فیس بک میں وہ ویڈیو موجود ہے، 14 آداب میں نے بیان کیے ہیں، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے استنجا کرنے کا طریقہ کے حوالے سے میں نے اس پر گفتگو کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو بنیادی چیزیں ہیں طہارت کے حوالے سے اس پر میں نے گفتگو کی ہے، اس دیکھنا چاہیے، دیکھ سکتے ہیں تاکہ معلومات آپ کو ہو۔ اب چونکہ مسجد کی نشست یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں نے پچھلی بات تھوڑی دہرا دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ وضو میں سنت کتنے ہیں؟ وضو میں سنت کتنے ہیں؟ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنت کا معنی ہوتا ہے روش، طریقہ۔ سنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روش، طریقہ۔ اصطلاح شریعت میں سنت کا معنی وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب وضو میں سنت کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے، فقہا فرماتے ہیں یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 18 چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غسل الیدین الی الرسخین، یعنی دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت، یہ جو کلائی ہے دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت دھونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ہم وضاحت بھی کرتے چلیں تاکہ بعد میں پھر وقت نہ لگے اس میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت کی ابتدا کلائی سے کیوں ہو رہی ہے یا ہاتھ دھونے سے کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کیا کر لیں؟ آپ ہاتھ دھو لیں۔ جیسے کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہاتھ دھو لیجئے، کیٹانو مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سو کر کے جو آپ اٹھے ہیں، سونے کی حالت میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ بتایا جاتا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھے تو آپ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد آپ کھانے کی غذا اٹھا سکتے ہیں، برتن اٹھا سکتے ہیں، تو صحیح رہے گا، پاکی کی حالت میں رہے گا۔ اب یہاں پر کیوں ایسا کہا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت دھو لیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو آپ کرنے والے ہیں وہ کلی کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ کلی کرنے والے ہیں۔ ہاتھ کا ڈیٹانو جب ختم ہو جائے گا تو ہاتھ پاک ہو جائے گا، اور پھر اس چلو میں پانی لے کر کے آپ منہ میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا لطیف بات ہے، کتنی لطیف بات ہے۔ آج ڈاکٹر ابھی کرونا وائرس کے معاملات میں لوگ بول رہے ہیں نا، بار بار ہاتھ صاف کیجئے، بار بار ہاتھ صاف کیجئے، بار بار ہاتھ دھوئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے ہی بتا دیا ہے نا کہ ہاتھ کو جب بھی آپ نماز کے لیے جائیے تو ہاتھ پہلے دھوئیے۔ کیوں دھوئیے؟ اس لیے کہ آپ کو کلی کرنا ہے اور وہ پانی منہ میں جانا ہے،
وہ پانی منہ میں جانا ہے. جب ہاتھ صاف رہے گا تو پانی صاف و شفاف آپ کے منہ میں جائے گا, اور جب پانی صاف و شفاف جائے گا تو پانی کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور اگر ہاتھ گندا رہے گا اور چلو میں پانی لیجئے گا تو وہ پانی ہاتھ کے ڈٹانوں میں لگے گا, اور وہی ڈٹانوں سمیت وہ پانی آپ کے منہ میں جائے گا, تو پھر وہ بیماری آپ کے اندر چلی جائے گی. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب وضو کی ابتدا کی جائے تو دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت دھو لیا جائے. پہلی سنت. دوسری سنت کیا ہے؟ تسمیہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ تسمیہ. تسمیہ کا مطلب بسم اللہ پڑھنا. تعوذ مطلب اعوذ باللہ پڑھنا, تسمیہ مطلب بسم اللہ پڑھنا. سوال یہ ہے کہ تسمیہ کیوں پڑھنا, بسم اللہ کیوں پڑھنا؟ تو کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ. حدیث پاک ہے کہ ہر وہ کام جو بشان ہو, ہر وہ کام جو بشان ہو اس کو بسم اللہ پڑھ کے ہی شروع کیا جائے. اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ برکت سے خالی ہو جاتا ہے. وہ برکت سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی بات ہے, محسوس کرنے والی بات ہے. یہ ایمان کی بات ہے, محسوس کرنے والی بات ہے. ہر بات کی علت ظاہری نہیں ہوتی, کچھ علت باطنی بھی ہوتی ہے. کچھ علت باطنی بھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ نبی نے جو بتا دیا بغیر اعتراض کے اس کو مان لیا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے مسلمان کو مسلمان کہا جاتا ہے. تسمیہ پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا, اس کے بعد ہے نا وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں وَالسَّوَاكُ فِي ابتدائِهِ. تیسری سنت کیا بتا رہے ہیں؟ وضو کے شروع میں مسواک کرنا. اب دیکھیے مسواک کرنے کا حکم کیوں سرکار نے, مطلب سنت ہے یہ. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ میری امت پر دشوار نہ گزرتا, اگر میری امت پر یہ دشوار نہ گزرتا تو میں اس مسواک کو اپنی امت پر لازم قرار دے دیتا. کیا قرار دے دیتا؟ لازم قرار دے دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں مسواک کیوں سنت ہے؟ مسواک سے تو منہ دھویا جاتا ہے. نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اپنی امت کو ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ حقیقی خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ حقیقی خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو آپ کی حاضری ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ منہ میں کوئی گندگی نہ ہو, منہ میں کوئی گندگی نہ ہو, منہ میں کچھ دانے نہ ہوں, منہ پاک و صاف ہو, بدبو سے خالی ہو. کیا یہ گوارا ہوگا بندہ کو کہ اپنے رب کو یاد کرے اور منہ میں بدبو رہے؟ کیا یہ گوارا ہوگا کہ اپنے رب کو یاد کرے منہ میں بدبو رہے؟ تو اس سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سکھایا کہ وضو کرنے جاؤ تو پہلے مسواک کر لو. یہ ادب کی بات ہے, مسواک کر لو. اگر مسواک گم ہو جائے, اب اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. وَلَوْ بِالْأَصْبَعِ عِنْدَ فَقْدِهِ, اگر مسواک گم ہو جائے تو اب کیا کرے؟ عند فقدہ. تو اب اس بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہادت کی انگلی سے آپ دانتوں میں خلال کر لیجئے. شہادت کی انگلی سے دانتوں میں کیا کر لیجئے؟ خلال کر لیجئے. جو بھی دانہ اونا پھنسا ہوگا وہ نکل جائے گا, تو آپ کا منہ پاک ہو جائے گا. چونکہ اسی زبان سے, اسی منہ سے آپ رب کا قرآن پڑھنے والے ہیں, ہے نا, رب کا ذکر کرنے والے ہیں, تو آپ ایسی حالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ 3 سنت ہو گئی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَالْمَضْمَضَةِ ثَلَاثَةٌ, 3 مرتبہ کلی کرنا چلو سے. یہ کچھ لوگ ایسے بھی کلی کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, تو ویسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ کلی کرنا. اب سوال یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنے کا حکم کیوں دیا سرکار نے؟ 1 مرتبہ کلی سے کام چل سکتا تھا نا. جب پانی منہ کے اندر جاتا ہے, بہت سارے لوگ منہ میں پانی لیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنے کا. منہ میں جب پانی لیجئے تو پانی میں حرکت پیدا کیجئے. کیا پیدا کیجئے؟ منہ سے حرکت پیدا کیجئے, تاکہ وہ پانی دانت کے ریشے ریشے تک پہنچ سکے. دانت کے ریشے ریشے تک اگر پہنچے گا
تو پھر وہ دانے وغیرہ جو پھنس گئے ہیں دانتوں میں وہ نکل کے باہر آ جائیں گے، ہے نا. تو پھر اس کے بارے میں کہا گیا مسواک کرنا اور پھر 3 مرتبہ کلی کرنا. ظاہر ہے کہ جب آپ مسواک کریں گے تو مسواک کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا، اس کی جو کچھ اس کے رسی ٹائپ کے بھی پھنس جاتے ہیں کبھی کبھی، ہے نا. تو جب آپ مسواک کر کے فارغ ہوئے اور 3 مرتبہ کلی کیا اور پانی میں زور سے حرکت کیا، آپ نے اندر لے کر کے پانی کو زور سے حرکت مارا، تو جتنی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں سب نکل جائیں گی باہر. بات آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ کلی کرنا. والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. اور ناک میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ کے یہ والی انگلی سے ناک صاف کیا جاتا ہے. یہ طریقہ بتایا گیا. اب ناک میں پانی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ ناک کے اندر بھی گندگی رہتی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں اور یہ ادب بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں جائیے، بائی چانس ہو سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کو چھینک آ جائے، نماز کی حالت میں آپ کو چھینک آ جائے، تو اگر ناک میں گندگی رہے گی تو نماز کی حالت میں وہ گندگی باہر آ سکتی ہے. تو اگر آپ وضو میں ناک صاف کر لیجیے گا تو یہ اندیشہ ختم ہو جائے گا. یہ اندیشہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو میرے رب کے حضور میں پیش ہونے سے پہلے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی کیا کر لیا جائے؟ صاف کر لیا جائے 3 مرتبہ. پھر کہتے ہیں دیکھیے والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، فرمایا کہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. مبالغہ مطلب یعنی 3 ہی مرتبہ پہ بس نہ رہو، 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ بھی کرو اور اچھے سے کرو. لیکن کب کرو؟ جب تم روزی کی حالت میں نہ رہو. جب تم روزی کی حالت میں نہ رہو تو مبالغہ کرو، لیکن جب روزی کی حالت میں رہو تو 3 مرتبہ ہی سے کام چلا لو. جب تم روزی کی حالت میں رہو تو 3 مرتبہ ہی سے کام چلا لو. چونکہ جب مبالغہ کرو گے تو یہ اندیشہ ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، اس لیے روزی کی حالت میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا. لیکن اگر روزی کی حالت میں نہ رہو تو مبالغہ کرو، میرے نبی کی سنت. پھر کہتے ہیں وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَسَّةِ، لحیت الکسا کہتے ہیں گھنی داڑھی کو. کون سی داڑھی کو؟ گھنی داڑھی کو. اب جن کی ٹھڈی پہ داڑھی ہی نہیں ہے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آرام سے وضو کر سکتے ہیں. جن کی گھنی داڑھی ہے، جن کی گھنی داڑھی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، ہتھیلی کے پانی، یہ جو ہاتھ جو ہتھیلی کے پانی لے کر کے ایسے داڑھی میں ماریں اور نیچے سے مسح کریں. یہ ایسے نیچے والے حصے سے، من اسفلہا، نیچے والے حصے سے. نیچے والے حصے سے جب آپ انگلی کا خلال کریں گے نا تو پوری داڑھی کے ریشے ریشے تک پانی پہنچ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ایسا ہی ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کی داڑھی کے بال بڑے سخت ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی داڑھی کے بال بڑے نرم ہوتے ہیں. تو نرم والے کو پرابلم نہیں ہوتا ہے، سخت والے کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو اسے صرف 3 مرتبہ نہیں بلکہ جتنے مرتبہ میں پانی بال کے ریشے ریشے تک پہنچ جائے اتنی مرتبہ آپ پانی ڈالیں داڑھی میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی. وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کریں. کس چیز کا خلال کریں؟ انگلیوں کا خلال کریں. وَتَسْلِيلُ الْغَسْلِ، اور ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیں. ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیں. اب 3 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہر ایک مرتبہ سے کام چل جاتا ہے. 3 مرتبہ اس لیے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اندیشہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ سے آپ نے دھویا تو ممکن ہے کہ پانی اس کے مکمل اعضاء تک نہ پہنچ پائے. ممکن ہے کہ پانی مکمل اعضاء، لیکن ہاں اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ ہم ایک ہی مرتبہ دھوئیں گے، ایک ہی مرتبہ دھوئیں گے تو پانی اعضاء کے جہاں تک بتایا گیا ہے وہاں تک پانی ہم پہنچا لیں گے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
لیکن 3 مرتبہ نبی کی سنت ہے اور امت کو تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ 3 مرتبہ اگر آپ دھو لیجئے گا تو اندیشہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بس یقین کامل ہو جائے گا کہ ہم نے مکمل دھو لیا۔ اس کے بعد دیکھیے وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ ہے نا بالمسح مرتن، پورے سر کا مسح کر۔ ایسا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیے، معلوم ہو گیا آپ کو جتنے مسائل ہم بتا رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، علم کی بات چل رہی ہے آپ چلے جا رہے ہیں۔ پورے سر کا مسح کریں، وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، پورے سر کا مسح کریں۔ پورے سر کا مسح کرنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرض ہے۔ کس کے نزدیک فرض ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرض ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ سنت میں آتا ہے۔ کتنے میں آتا ہے؟ سنت میں آتا ہے امام اعظم کے نزدیک۔ لیکن ہم لوگ کن کے ماننے والے ہیں؟ امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں 1 مرتبہ کر لو پورے سر کا مسح تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر پورے سر کا مسح نہیں کیا گیا تو ان کے ماننے والوں کے نزدیک وضو نہیں ہوگا۔ اب پورے سر کا مسح کرنا ہمارے امام کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنے سر کا مسح کرنا؟ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب پورے سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ یہ دونوں انگلی کو ہے نا جدا رکھا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جدا رکھنے کے بعد آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے شروع کرنے کے بعد یہاں تک آپ کو لانا ہے، اور یہاں لانے کے بعد پورے ہتھیلی کو ایسے لانا ہے آپ کو، تو ہر ریشے تک پانی پہنچ گیا، وہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ والی انگلی کو کان کے اندر لے کر کے اس کو ملنا ہے۔ ملنے کے بعد اس انگلی کے جو پانی ہیں انگوٹھے کے، اس کو پیچھے والے حصے پہ ملنا ہے ایسے۔ یہ ملنے کے بعد پھر اس کے اوپر کا جو پانی ہے اس کو گردن کے اوپر ایسے ایسے کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پورے سر کا مسح کا طریقہ ہوا۔ وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَمَسَحَ الْأُذُنَيْنِ، اور کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا سنت میں آتا ہے۔ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّاسِ، سر کے پانی کا بچا ہوا پانی سے، ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالدَّلْقُ، وَالدَّلْقُ کا مطلب مل کر کے مسح کرنا۔ وَالْوِلَا کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ وَالنِّیَتُ، اور نیت کرنا۔ نیت کرنا، نیت بہت اہم چیز ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ اگر زبان سے بھی کر لیا تو مستحب ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى، اور وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ وضو میں کس چیز کا خیال رکھنا؟ ترتیب کا خیال رکھنا۔ اللہ نے کلام پاک میں جو ترتیب بتایا ہے، پہلے چہرے کا دھونا، پھر ہاتھوں کا دھونا، پھر 1/4 سر کا مسح کرنا، پھر پیر کا دھونا، یہ ترتیب کا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا وہ سنت ہے نا۔ ہاتھ کو کلائی سمیت دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب سنت میں آتا ہے۔ اور چہرے کا دھونا، ہاتھ کو کہنی سمیت دھونا، اور 1/4 سر کا مسح کرنا، اور پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض میں آتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ پھر کہتے ہیں وَالْبَدَاءَةُ بِالْمَيَاءِ مِنْ رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، وہی بات جو میں نے بتایا کہ شروعات کرنا داہنی طرف سے۔ اب جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں نا، یہ مان لیا فرض ادا کر رہے ہیں تو اس کو پہلے دائیں ہاتھ دھونا۔ پہلے کس ہاتھ کو دھونا؟ دائیں ہاتھ کو دھونا، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا۔ اس کے بعد وَمُقَدَّمَ الرَّأْسِ، اور جب سر کا مسح کرنا تو اگلے حصے سے مسح کرنا، یہاں سے۔ پھر کہتے ہیں وَمَسْحَ الرَّقْبَةِ، گردن کا مسح کرنا، گلے کا مسح نہیں کرنا۔ لَلْحُلْقُومِ، گلے کا مسح نہیں کرنا، گردن کا مسح کرنا۔ پھر کہتے ہیں ان الاربعۃ الاخیرہ مستحبۃ، اخیر کی جو 4 چیزیں وہ مستحب میں ہیں۔ تو یہ سب جو باتیں بتائی گئی ہیں وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب یہ دیکھیے ویڈیو بھی ہو رہا ہے، آپ نے ابھی سن لیا، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو یاد نہ رہے، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ چوک جائیں یا ذہن سے نکل جائے، تو اس لیے آپ کی سہولت کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ذہن سے کوئی بات نکل جائے تو پھر آپ اس کو دیکھ کر کے اپنی یادداشت کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو اہتمام اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسی بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔
ہے نا، اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا